میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی خزانہ یہ نماز ہے۔ نماز یہ نور ہے، یہ سکون ہے، یہ شفا ہے، یہ برہان ہے، یہ نجات ہے۔ سچی بات ہے، ایک مومن اور مسلمان کا سب کچھ یہ نماز ہے۔ نماز پر بڑی توجہ رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑی توجہ یہ ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ مسنون نماز ہی اصل میں نماز ہے۔ نماز کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات قرآن سے حدیث سے ثابت ہو جائے صرف اس وجہ سے نہیں ٹھکرانی چاہیے کہ میرے دیہات کا مولوی نہیں مانتا، میرا فلاں بزرگ نہیں مانتا۔ جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، علم ہو جائے، پھر وہاں خام خواہ کی ضد اور تعصب، یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو رسول اکرم علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلے گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگے، سلام کیا، آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلے جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد جب چوتھی دفعہ آپ نے کہا نا نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں رک کر میں نے ادب کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ آپ اس صحابی اور نمازی کا ادب دیکھیں، رسول اکرم علیہ السلام کا احترام دیکھیں کہ 3 مرتبہ آپ نے روکا، ٹوکا اور یہاں تک کہا کہ تیری نماز ہوئی نہیں، لیکن وہ صحابی کیسے مؤدب تھے اور دین سیکھنے سمجھنے کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلا دیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی اصلاح کرے اور دلیل سے کرے تو جذباتی نہ ہوا کرے، یہ نہ کہا کرے میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے تو میں اس کا پابند ہوں، جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، ٹوکنے والے، منع کرنے والے۔ دلیل سنا کریں اور عمل کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو باتیں بتلائیں، ان باتوں میں سے چند اہم ترین باتیں یہ ہیں۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قیام کرو، جو قرآن بآسانی یاد ہے پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو، ام القرآن پڑھو، پھر رکوع کرو، بڑے اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے جب اٹھو حتیٰ تعدل قائمہ، بڑے اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو۔ اکثر نمازیوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہلکا سا جھٹکا لیتے ہیں اور فوراً سجدے میں جا گرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، حتیٰ تعدل قائمہ، اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ اچھے طریقے سے کھڑے رہیں۔ اور وہ جو رکوع والی دعائیں ہیں جو مسلم شریف میں دعا آتی ہے، جو مشکات میں آتی ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعائیں پڑھیں، پھر بڑے آرام سے سجدہ کریں، پھر 2 سجدوں کے درمیان حدیث کے لفظ ہیں بڑے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اکثر نمازی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو تیزی سے دوسرے سجدے کے لیے اپنے سر کو زمین پر جھکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ پھر جب 1 رکعت مکمل کر لیں تو فوراً نہ اٹھیے گا، حتی تطمئن جالسا، جلسہ استراحت کریں، 1 دفعہ بیٹھیں آرام سے پھر اٹھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نماز میں اعتدال نہیں، جس نماز میں ٹھہراؤ نہیں، جس نماز میں سکون نہیں، وہ سرے سے نماز ہی نہیں۔ جلدی والی نماز، تیزی والی نماز اور ایسی نماز کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہ ہو۔ تو ہمارے بہت سے مساجد کے ائمہ حضرات بڑے جلد باز ہوتے ہیں، واللہ 4 رکعت نماز وہ 4-5 منٹس میں مکمل کرتے ہوئے سلام پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو، آپ کے پیچھے ایک امت کھڑی ہے، درجنوں لوگ کھڑے ہیں، آپ آگ کے انگاروں پہ تو نہیں کھڑے، اتنی جلدی کرتے ہو۔ رسول رحمت علیہ السلام کی ظہر کی نماز چیک کرو، رسول اللہ کی نماز دیکھو، اپنی نماز میں ٹھہراؤ پیدا کرو۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ جس میں مذہبی لوگ شکار ہیں وہ ہے نماز کی تیزی کا فتنہ، عجلت، جلدی، سنت کا عدم خیال، نماز کے معاملے میں تعصب، ضد، ہٹ درمی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.